क्या होगा दोस्तों अगर किसी हॉस्पिटल में एक खूबसूरत एक्ट्रेस की डेड बॉडी लाई जाती है जो कि किसी वजह से मर चुकी है और हॉस्पिटल में मौजूद कुछ काम करने वाले अपनी हवस में डालने के लिए उसके साथ गलत काम करने लगते हैं, पर अचानक से उस मरी हुई लड़की में जान आ जाती है और उसके बाद वो उन बंदों के साथ क्या क्या करती है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम ऐना होता है। ऐना जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है, इसकी किसी वजह से मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम के लिए इसे हॉस्पिटल लाया जाता है। अब ऐना की बॉडी जिस वार्ड में रखी जाती है वहाँ पर एक लड़की की ड्यूटी होती है जिसका नाम पाऊ होता है। इसी रात पाऊ से उसके कुछ दोस्त मिलने आते हैं जिसमें एक का नाम इवान और दूसरे का जावी होता है। यह दोनों उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए आए होते हैं, मगर पाऊ दोनों से कहता है कि मेरी ड्यूटी में 1 घंटा बाकी है, इसलिए तुम दोनों को थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद ये तीनों दोस्त बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते हुए पाऊ उनको बताता है कि आज हमारी हॉस्पिटल में एक फेमस एक्ट्रेस ऐना की डेड बॉडी लाई गई है। अब पाऊ का दोस्त इवान उसे कहता है कि हम ऐना की डेड बॉडी को देख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर पाऊ से कहता है वहाँ पर किसी का जाना भी अलाउ नहीं है और अगर कोई जाता है तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो इवान को वहाँ नहीं लेके जा सकता। लेकिन इवान कहता है कि जब वो जिंदा थी तब उसने ऐना से मिलने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो उससे कभी नहीं मिल पाया। अब इवान ऐना से मिलने के लिए पाऊ से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और जिद करने लगता है, जिस पर पाऊ मान जाता है और दोनों को उस जगह ले जाता है जहाँ पर ऐना की बॉडी रखी होती है। अब पाऊ एक डेड बॉडी के पास खड़ा होकर कहता है कि ये रही ऐना की बॉडी, और जैसे ही वो उसकी मुंह से कपड़ा हटाता है वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की बॉडी होती है, जिसे देखकर दोनों दोस्त डर जाते हैं। दरअसल पाऊ उन दोनों के साथ मजाक कर रहा होता है। उसके बाद पाऊ एक और डेड बॉडी के पास खड़ा होकर उसकी मुंह से कपड़ा हटाता है और इस बार सच में ही ऐना की बॉडी होती है, जिसकी खूबसूरती देखकर इवान और जावी दोनों देखते ही रह जाते हैं। इवान को ऐना पर पहले से ही क्रश था, इसलिए वो ऐना की बॉडी को देखने के लिए उससे कपड़ा और नीचे करने लगता है और उसे टच करने लगता है, जिसे देखकर पाऊ और जावी को बहुत अजीब लगता है। इवान अब जावी की तरफ देखकर कहता है कि उसे भी ऐना की बॉडी को टच करना चाहिए, यानी अब इवान ऐना के साथ कुछ गलत करने का सोच रहा था। जावी ऐना की बॉडी को टच करता है पर उसे कुछ अजीब लगता है और अपना हाथ वापस से हटा लेता है, लेकिन इवान की नीयत अब खराब हो चुकी है। वो ऐना से अब फिजिकल होना चाहता है। वो ये सब बात अपने दोस्तों को बताता भी है, जिस पर जावी बताता है कि किसी भी डेड बॉडी के साथ यह सब करना बिल्कुल गलत है, मगर पाऊ बताता है कि मैंने भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा किया था, किसी को कुछ पता नहीं चलता और न ही इसमें कुछ गलत है। अब चूंकि जावी इनका दोस्त था और यहाँ इनकी बात मानना उसकी मजबूरी थी, इसलिए ये तीनों दोस्त ऐना की डेड बॉडी के सामने ड्रग्स ले लेते हैं ताकि इस पूरी खेल को मजे के साथ अंजाम दे सके। इसके बाद जावी और पाऊ दोनों रूम से बाहर जाते हैं, जबकि इवान अंदर ही रह जाता है और थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है। इसके बाद पाऊ रूम के अंदर जाता है और अपना काम करने लगता है जो इवान ने किया था, और तभी ऐना जिंदा हो जाती है। वो अपने पूरे होश में आ जाती है। पाऊ जो उसके साथ कर रहा था उसे सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि ऐना जिंदा हो चुकी है। लेकिन जब वो देखता है कि ऐना जिंदा हो चुकी है तो वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों दोस्त अंदर आ जाते और अंदर आते ही इवान जब ऐना को जिंदा देखता है तो वो भी डर जाता है। वो सोचता है कि हमने जो भी इसके साथ किया है वो सब इसको पता चल चुका है, अब यह बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। इसलिए इवान ऐना को फिर से मारने के लिए कहता है, मगर जावी ऐना की मदद करना चाहता है। वो ऐना को पानी पीने के लिए देता है और उसकी बॉडी को कपड़े से ढक लेता है। जावी इवान की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि ऐना को फिर से मार दिया जाए। वो इवान से झगड़ा करता है और कहता है कि तुमने जो ऐना के साथ किया उसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और इस बात को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा होने लगता है। यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इवान जावी को बुरी तरह मारने लगता है और पाऊ आकर उसे बचा लेता है, मगर जावी के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। यह देखकर इवान डर जाता है और पाऊ के साथ मिलकर ऐना और जावी को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं।
اب جاوی کا بلڈ پاؤں کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، جسے چینج کرنے کے لیے پاؤں دوسرے روم میں جاتا ہے، جہاں اس ہاسپٹل میں کام کرنے والا ایک اور آدمی پاؤں کے پاس آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر اینا چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ اب اینا کی باڈی میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ اسے اشارہ کر پائے۔ پاؤں اپنے سٹاف ممبر کو باتوں میں الجھانے لگتا ہے تاکہ اسے اینا کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل جائے۔ وہیں دوسری طرف ایوان جاوی کو چیک کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ سانس نہیں لے رہا، یعنی اب وہ مر چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پاؤں بھی روم کے اندر آ جاتا ہے۔ جب پاؤں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جاوی مر چکا ہے تو اسے کافی برا لگتا ہے۔ وہ رونے لگ جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دوست کو کھو دیا ہے۔ یہاں پر ایوان پاؤں کو سمجھانے لگتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ سب جو ہوا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ اب چونکہ اینا بھی ان کی یہ باتیں سن رہی تھی، اس لیے ان سے کہتی ہے کہ تم نے جو بھی اپنے دوست اور میرے ساتھ کیا یہ سب میں جا کر پولیس کو بتا دوں گی، اس لیے تمہیں پولیس نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد ایوان پاؤں کو لے کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور پاؤں سے کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی اینا کے ساتھ کیا، اگر اس کا پتہ پولیس کو چلا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی اور میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد ایوان ایک پلان بناتا ہے۔ وہ پاؤں سے کہتا ہے ہمیں جاوی کی باڈی کو ٹھکانے لگانا ہوگا، کیونکہ اگر پولیس کو جاوی کی باڈی مل گئی تب بھی ہم نہیں بچیں گے، اور ہمیں اینا کو بھی مارنا ہوگا کیونکہ اس کا زندہ رہنا بھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ وہی اندر اینا اپنے آپ کو بیڈ سے گرانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جاوی کے جیب سے موبائل لے کر کسی کو کال لگاتی ہے، لیکن تبھی ایوان اور پاؤں وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے فون چھین لیتے ہیں۔ ایوان جب موبائل کی کال ہسٹری چیک کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اینا نے کسی کو کال لگایا ہوتا ہے، مگر اس کی بات نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد ایوان اور پاؤں اینا کو کسی دوسرے روم میں لے جانے لگتے ہیں۔ تب اسی موبائل پر کسی کی کال آ جاتی ہے اور یہ کال اسی نمبر سے ہوتی ہے جو نمبر اینا نے لگایا ہوا تھا، اور یہ نمبر اینا کے فادر کا ہوتا ہے۔ اب ایوان کال اٹھاتا ہے اور بات کرنے لگ جاتا ہے۔ تبھی اینا ہیلپ کے لیے زور سے چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پاؤں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اب ایوان اینا کے فادر سے کہتا ہے کہ غلطی سے کال لگ گئی تھی، اور یہ کہہ کر کال کٹ کر لیتا ہے۔ ایوان کو اس کال پر کافی غصہ آ جاتا ہے، اس لیے وہ اینا کو زور زور سے مارنے لگتا ہے۔ تب اینا اسے کہتی ہے چاہے تم جو بھی کر لو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، جس پر ایوان اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر پہلے ایک ڈیڈ باڈی تھی اور میں پھر سے تمہیں وہی بنانے والا ہوں، اور یہ کہہ کر روم سے باہر جاتا ہے۔ وہیں پاؤں اب اینا کو باندھنے لگتا ہے۔ اینا پاؤں کو بتاتی ہے کہ تمہارا دوست ایوان بالکل بھی اچھا آدمی نہیں ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں تم ایک اچھے آدمی ہو اور تم یہ سب اپنے دوست کی ایوان کے کہنے پر کر رہے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے دوست ایوان نے جاوی کا گلا گھونٹ کر مارا ہے جب تم باہر تھے۔ اور یہ سن کر پاؤں اب کچھ سوچنے لگتا ہے اور ایوان سے بات کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ پاؤں کے باہر جانے پر اینا اپنے آپ کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور روم کے اندر سے گھسکتے ہوئے باہر آ جاتی ہے۔ جب ایوان وہاں پہنچتا ہے تو اینا وہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ جا کر یہ بات پاؤں کو بتا دیتا ہے، جس کے بعد یہ دونوں اینا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہی اینا اب گھسکتے گھسکتے لیفٹ تک پہنچ جاتی ہے اور جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگتی ہے تب ایوان وہاں پہنچ جاتا ہے اور اینا کو واپس اسی کمرے میں لے آتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں پاؤں ایوان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نے جاوی کو مارا ہوا ہے۔ تب ایوان کہتا ہے ہاں میں نے جاوی کو مارا ہے، پر وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، میں نے جان بوجھ کر اسے نہیں مارا۔ پر پاؤں بتاتا ہے کہ اس نے جاوی کا گلا گھونٹ کر اسے مارا ہے جب وہ کمرے سے باہر تھا۔ اس پر ایوان کو غصہ آ جاتا ہے اور پاؤں سے کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ سب اینا نے تمہیں بتایا ہے تاکہ ہمیں آپس میں بڑھوا سکے۔ اور اس کے بعد ایوان ایک کپڑا اٹھا کر پاؤں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے تم اس کپڑے سے اینا کو مار دو، پر پاؤں ڈر کر وہ کپڑا واپس ایوان کو دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے ہی جاوی کو مارا ہے اور اب تم ہی اینا کو مارو گے، لیکن ایوان غصے میں پاؤں کے ہاتھ میں کپڑا دے کر اینا کے منہ پر رکھ لیتا ہے، جسے اینا کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ پھر سے مر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایوان اپنے دوست کی باڈی ایک کنٹینر میں رکھ کر باہر لے جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاؤں اینا کے پاؤں کو صاف
کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سے اینا کے منہ سے کپڑا ہٹاتا ہے، یعنی اینا اب بھی زندہ ہے اور یہ ان دونوں کا پلان ہوتا ہے۔ دراصل جب اینا پاؤں سے کہہ رہی تھی کہ ایوان برا آدمی ہے، اس نے ہی جاوی کو مارا ہے، تب پاؤں کو لگ رہا تھا اگر اینا زندہ بچ بھی جاتی ہے تب بھی اینا اس کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتائے گی، اور جب ایوان اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے تب وہ بس صرف مرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف ایوان جاوی کی باڈی کو ٹھکانے لگانے کے بعد واپس آ جاتا ہے اور پاؤں کے ساتھ مل کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ باہر آنے پر ایوان کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ اپنا ID کارڈ اندر ہی بھول گیا ہے، اس لیے اسے لانے کے لیے وہ واپس جاتا ہے، لیکن پاؤں یہاں اسے روکنے کے لیے کئی بہانے لگاتا ہے تاکہ وہ اندر نہ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ایوان اندر گیا تو وہ اینا کو زندہ دیکھ لے گا۔ ایوان پاؤں کی بات نہیں سنتا اور اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جاتے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اینا اب بھی زندہ ہے۔ یہ دیکھ کر ایوان کو پاؤں پر غصہ آتا ہے، مگر وہ اپنے ساتھ ایک اور ڈیڈ باڈی نہیں لینا چاہتا، اس لیے اسے چھوڑ لیتا ہے۔ اسی وقت اینا پیچھے سے آ کر ایوان کو کینچی سے مارتی ہے، جس سے زخمی ہو کر وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کی وہی موت ہو جاتی ہے۔ تب پاؤں اینا سے کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے پلان میں نہیں تھا، تم نے اس کو کیوں مارا؟ لیکن تبھی اینا پاؤں پر بھی حملہ کر دیتی ہے، جس سے اسی کی بھی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ اینا اپنے آپ کو زندہ بچانے کے لیے صرف پاؤں کا استعمال کر رہی تھی، کیونکہ پاؤں بھی اتنا ہی گنہگار تھا جتنا کہ ایوان۔ اور اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے، جو کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ مووی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی اور موویز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔